پیر عزیز و مکاشفہ کی کتاب کے 6 باب کی 7ویں اور 8ویں آیت میں چوتھی مہر کے کھلنے کا ذکر ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا ہے کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں۔ آمین۔ جب خدا کے برے یسوع ناصری نے چوتھی مہر کھولی تو یوحنا عارف نے دیکھا کہ ایک زرد رنگ کے گھوڑے پر سوار جو شخصیت آ رہی ہے اس کا نام موت ہے۔ جو زرد رنگ کے گھوڑے پر بیٹھا ہوا اسے چوتھا سوار نظر آتا ہے، چوتھے گھوڑے پر، اور اس گھوڑے کی رنگت بھی زرد ہے، جو پیلے اور سبز رنگ کو ملا کر جو رنگ بنتا ہے وہ زرد رنگ ہوتا ہے۔ تو اس گھوڑے کے سوار کا نام بتایا جا رہا ہے کہ وہ موت ہے۔ اب یاد رکھیں کہ پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 26ویں آیت میں کہا گیا کہ موت سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے، یعنی انسانوں کا جو دشمن ہے، آخری دشمن وہ موت ہوگی، جس کو اینڈ میں بالآخر تباہ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، ڈسٹرائے کر دیا جائے گا، وہ موت ہے۔ اب یسوع ناصری نے کلیسیا کو کیا کہا تھا کہ موت اور عالم ارواح جو ہیں وہ کلیسیا پر غالب نہیں آ سکتے۔ یسوع نے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی مجھ پر ایمان رکھے تو وہ ابد تک موت کو کبھی نہ دیکھے گا۔ کلیسیا جب موت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ نکلے چوتھی مہر کے دوران، تو کلیسیا تو زمین پر موجود نہیں ہوگی۔ تو اب آپ یہاں پر کہیں گے کہ جب خدا کے لوگ مرتے ہیں تو ان کو بھی تو موت آتی ہے۔ جی ہاں، لفظ ان کے لیے بھی موت کا ہی استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ فلاں شخص مر گیا جی، لیکن اس کو موت کا فرشتہ جو ہے، جو خدا کے مخالفین، خدا پر ایمان نہ رکھنے والے لوگ جب مرتے ہیں تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے موت آگے کھڑی ہوتی ہے، لیکن جب خدا کے لوگ مرتے ہیں تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے خدا کے فرشتے اور یسوع ناصری آسمان پر اپنے لوگوں کی جو ہے وہ خوش آمدید کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ خدا کے فرشتے خدا کے لوگوں کو جب ان کی موت ہوتی ہے تو ان کی روح کو خدا کے فرشتے ریسیو کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کے لوگ جب مرتے ہیں، جو یسوع مسیح میں ہوتے ہیں، تو موت کو کبھی نہیں دیکھتے، اور جب چوتھی مہر کھلے گی تو اس سے پہلے ہی کلیسیا تو زمین سے رخصت ہو چکی ہوگی، وہ تو ہوا میں اڑ چکی ہوگی۔ اب چوتھے گھوڑے پر سوار موت جب آ رہی ہے زرد رنگ کے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہیں، روحیں بھی موت کے ساتھ دے رہی ہیں۔ تو روحیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ انسانوں کو اپنے قبضہ میں لے کر جب انسانوں کے اندر گھس جاتی تو ان کا کیا حال کرتی ہیں، ان سے کس طرح کے شدید برے کام کرواتی ہیں۔ انسان کا اپنے اوپر قبضہ نہیں ہوتا، اپنے اوپر اختیار نہیں ہوتا، بلکہ روحیں اس کو کنٹرول کرتی ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدروحوں کا اختیار بھی اس وقت بہت بڑھ جائے گا انسانوں کے اوپر، اور کیا ہوگا کہ اس کے پیچھے پیچھے ہیں موت اور عالم ارواح، اس کے پیچھے پیچھے، اور چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا، چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا موت اور عالم ارواح کو کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں۔ یاد رکھیں کہ تلوار اور کال اور وبا، اور چوتھی چیز اس میں ایک اور ایڈ کی گئی ہے کہ زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں۔ اب تلوار تو دوسری مہر میں بھی آئی تھی جب زمین پر سے صلہ اٹھا لی گئی تھی، اور کال تو تیسری مہر میں بھی آیا تھا۔ ابھی چوتھی مہر میں اکٹھے یہ دوبارہ چیزیں آ رہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ وبائیں بھی ایڈ ہو رہی ہیں۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی کووڈ وائرس کو دنیا میں اپنی آنکھوں کے سامنے پہلی دفعہ دیکھا،
جو روئے زمین پر نوح کے طوفان کے بعد پہلی دفعہ ایک ایسی چیز ہوئی جس نے پوری روئے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ نوح کے طوفان کے بعد پہلی دفعہ زمین پر کوئی ایسی چیز آئی جس نے پورے روئے زمین کو اپنی لپیٹ میں رکھا تھا، لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ تو چوتھی مہر کے دوران جو وبا کا حملہ ہوگا، وبائیں ہوں گی، بیماری ہوں گی، وہ شدید ترین ہوں گی، کیونکہ موت اور عالم ارواح جو ہیں ان کو اختیار دیا گیا زمین پر، زمین کے چوتھائی حصے پر۔ یعنی اگر آج زمین پر 8 ارب لوگ رہ رہے ہیں تو 4 مہروں کے دوران، چوتھی مہر کے دوران ان میں سے 25%، چوتھائی حصہ، تقریباً 2 ارب لوگ مر جائیں گے اس مہر کے کھلنے سے، تمام روئے زمین پر سے۔ تو کتنی بڑی آبادی جو ہے وہ انسانوں کی چوتھی مہر کے درمیان مرے گی۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تلوار، کال اور وبا۔ جنگ کے بعد قحط آتا ہے، اور قحط کے ساتھ ساتھ بیماریاں آتی ہیں، وبائیں، کیونکہ ان جنگوں کے درمیان جو اس دوران ہوں گی، آج آپ جانتے ہیں کہ انسانوں نے کیسے مہلک ہتھیار بنا لیے ہیں۔ انسانوں نے اتنے مہلک ہتھیار بنا لیے ہیں کہ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ 1 گھنٹے میں تمام زمین کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اتنی بڑی زمین جو ہے، اس کو 1 گھنٹے میں تباہ کرنے کے ہتھیار روئے زمین پر قوموں نے بنا لی ہوں اور ان کے پاس موجود ہیں۔ اور جب یہ جنگیں ہو رہی ہوں گی تو کون کون سے ہتھیار استعمال نہ ہوں گے، اور ان سے کون کون سی بیماریاں نہ بعد میں پیدا ہوں گی۔ جنگ کے بعد ہمیشہ کولرا، ملیریا اور بدترین جو وائرس ہیں، انہوں نے پہلے بھی زمین کو، دنیا کو بہت برا مارا ہے، اور یہ اس چوتھی مہر میں یہ چیزیں عام ہوں گی اس وقت۔ کیوں کہ جنگ قحط پیدا کرتی ہے، اور قحط وبائیں پیدا کرتا ہے، کیونکہ زمین کا سسٹم تو ویسے ہی خراب ہو چکا ہوگا، گندگی بھی بڑھ چکی ہوگی، بیماریاں پیدا ہوں گی اس سے، کیونکہ زمین کے لوگوں کا جینا جو وہ محال ہو چکا ہوگا ان حالات کی وجہ سے جو ان مہروں کے کھلنے سے زمین پر آ رہے ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز آخری جو ایڈ کی گئی کہ زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں۔ اب زمین کے درندے، اس میں وہ خوفناک ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو ٹیررسٹ گروپس بن چکے ہیں، وہ بھی کھلے عام لوگوں کو ماریں گے، ان کے پاس بھی بہت اسلحہ ہے۔ لیکن زمین کے درندے دوسرے جو جنگلی جانور ہیں وہ بھی اور خونخوار ہو جائیں گے۔ اس وقت لوگوں نے گھر میں، بہت سے لوگوں نے جو بھیڑیا نما کتے ہوتے ہیں وہ بھی پال رکھے ہیں، بہت سے لوگوں نے شیر بھی پالے ہوئے ہیں آج کل، اور بڑے بڑے جانور آج کل گھروں میں لوگوں کے پالنے کا فیشن ہے۔ تو ان کی نیچر اور زیادہ وائلڈ ہو جائے گی، وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائیں گے۔ اور جنہوں نے گھروں میں ایسے کتے پال رکھے ہیں جو بھیڑیا نما کتے ہیں، جس کو ہم ہسکی نسل کہتے ہیں، تو ان بھیڑیا نما کتوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو گھروں میں لوگوں نے جانور پال رکھے ہیں، یہ اس وقت بہت خطرناک ہو جائیں گے، اور یہ بھی انسانوں کو ماریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو جنگلی جانور ہیں، جو جہاں جنگلی حیات قریب ہوگی، جہاں جنگل قریب ہوگا، وہاں سے جانور نکل کے انسانی آبادی پر بہت حملے کریں گے، اور وہ بھی بہت ماریں گے انسانوں کو۔ تو وہ در حقیقت بہت ہی بھیانک ٹائم ہوگا، چوتھی مہر کے درمیان کا جو وقت ہے، یہ بہت بھیانک وقت ہوگا، جس میں جنگ، کال، وبا اور زمین کے درندے چاروں طرف سے انسانوں کو مار رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر ہماری چوتھی مہر کا مطالعہ ختم ہوتا ہے۔ کل خداوند کے فضل سے ہم آگے بڑھیں گے اور اپنی اسٹڈی کو جاری رکھیں گے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔